السلام علیکم ویورز، امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم سب آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ پیارے ویورز، تاریخ کے جھروکوں میں میرا آپ کے لیے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے امانت۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے امانت شیئر کروں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امانت۔ جس زمانے میں یونس علیہ السلام نینوائی کے باشندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، وہ زمانہ آشوری حکومت کے عروج کا زمانہ تھا اور ان کا طرز حکومت قبائلی تھا اور ان کی آبادی تقریباً 1 لاکھ نفوس تھی۔ نینوے نہایت ہی ترقی یافتہ ملک تھا۔ یہاں کے باشندے پختہ مکانوں میں رہتے تھے اور ذریعہ آمدنی نہ صرف زراعت تھی بلکہ صنعت و حرفت بھی تھی۔ یہاں کے لوگ خوشحال اور عیش کوش تھے، انہیں زندگی کی تمام سہولتیں میسر تھیں۔ زندگی کی آسائش نے ان کی سوچ کو بدل دیا تھا اور وہ لوگ ایک خدا کی عبادت کرنے کے بجائے بت پرستی میں مبتلا تھے۔ ان کا خیال تھا کہ زندگی کی تمام نعمتیں ان بتوں ہی کے کرم سے ہیں، اگر ہم انہیں خوش رکھیں گے تو یہ بھی ہمیں زندگی گزارنے کی نعمتوں سے سرفراز کرتے رہیں گے۔ اپنے اس نظریے کی بنیاد پر انہوں نے زندگی کے ہر شعبے کے نام پر بت مخصوص کر رکھے تھے اور انہیں ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ یونا بن امتی ان سب سے جدا نظریے کا حامل تھا۔ اس کا شعور اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ پتھر کے تراشے ہوئے بت انسانی زندگی میں دخل دے سکتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ زمین سے جو کچھ بھی اگتا ہے وہ سب ایک ایسی ہستی کا کارنامہ ہے جو آسمانوں پر رہتی ہے۔ یونا بن امتی سن شعور کو پہنچتے ہی غور و فکر میں ڈوب گیا۔ وہ لوگوں سے بہت کم بات کرتا تھا لیکن وہ اس معاشرے اور لوگوں کا گہری نظروں سے مشاہدہ کرتا رہتا تھا اور بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ لوگ صحیح راہ سے ہٹ چکے ہیں، ان کے شعور میں باطل قوتوں نے ڈیرا جما لیا ہے، لہٰذا مناسب ہے اس بات کا سدباب کیا جائے۔ لیکن وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ڈرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ لوگ اس کی بات مانیں گے یا نہیں۔ یونا بن امتی ایک رات جب سونے کی خاطر بستر پر لیٹا تھا اور ابھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، نیلے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ آسمان شق ہوا اور اس میں سے سفید سبز رنگ کی روشنی زمین پر پڑنے لگی۔ پھر اس روشنی میں ایک نورانی ہالہ سا نمودار ہوا اور وہ یونا بن امتی سے یوں مخاطب ہوا: یونا، میں آسمانی رب کا فرشتہ ہوں اور اپنے رب کی طرف سے یہ پیغام لایا ہوں کہ تو بستر سے اٹھ، اپنی قوم میں جا اور ان کو شرک و بت پرستی سے منع کر۔ یونا بن امتی فرشتے کی بات سن کر بستر سے اٹھا اور اسی وقت اپنی بستی کی گلیوں میں اعلان کرنا شروع کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 28 برس کی عمر میں اپنی قوم میں وحدانیت کی تبلیغ شروع کر دی اور تقریباً 10 برس تک مسلسل رشد و ہدایت کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن کسی نے بھی اعلان حق پر کان نہیں دھرا اور شرک و کفر میں مبتلا رہے۔ وہ گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح اس پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑاتے رہے۔ بالآخر یونس علیہ السلام اپنی قوم سے تنگ آ گئے اور آپ نے ان کے لیے بد دعا کی۔ اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے پہنچے۔ آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر ترسین جانا چاہتے تھے۔ اس وقت ایک کشتی کنارے پر موجود تھی جو مسافروں کو لے کر جا رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ناخدا سے بات کی اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو ہوا نے زور باندھا اور اس کے ساتھ ہی دریا میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں جس کی وجہ سے کشتی ڈگمگانے لگی۔ مسافر اور ملاح اس ناگہانی طوفان سے خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق چیم گوئیاں شروع کر دیں۔ معلوم ہوتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہے اور جب تک یہ کشتی سے جدا نہیں ہوگا یا اسے کشتی سے جدا نہیں کیا جائے گا یہ طوفان نہیں ٹلے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کی سرگوشیاں سنیں تو سوچا کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو میرا اس طرح فرار منظور نہ ہو۔ یہ سوچ کر انہوں نے کشتی کے مسافروں سے کہا: میں ہی وہ غلام ہوں جو کہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، لہٰذا مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ ناخدا اور مسافروں نے یہ سن کر کہا: اے شخص، تو ہمیں پاک باز دکھائی دیتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تجھ کو دریا میں ڈال دیں؟ اس کے بعد ناخدا نے مسافروں سے کہا کہ وہ آپس میں قرعہ ڈالیں اور جس شخص کا نام نکلے اسے دریا میں پھینک
پھینک دیا جائے تاکہ ہم سب کو اس طوفان سے نجات ملے۔ مسافروں نے قرآن اندازی کی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا اور دوسری بار قرآن ڈالا۔ اس دفعہ پھر انہی کا نام نکل آیا۔ اس طرح تیسری دفعہ بھی قرآن اندازی کی گئی اور انہی کا نام نکلا، لہٰذا مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ ابھی حضرت یونس علیہ السلام دریا کی سطح سے ٹکرائے ہی تھے کہ خداوند قدوس نے ایک بڑی سی مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نیک بندے کو نگل جا۔ مچھلی سطح آب پر تیزی سے تیرتی ہوئی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے کا احساس ہوا تو انہوں نے حق تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور ساتھ ہی اپنے اس فعل پر اظہار ندامت بھی کیا کہ وہ اپنی قوم کو بغیر حکم الہی چھوڑ کر چلے آئے۔ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گڑ گڑا کر دعا کی، اے الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ گریہ اور آہوزاری حق تعالیٰ نے قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ ہم نے جس شخص کو بطور امانت تجھے دیا تھا اسے خشکی پر ڈال دے۔ چنانچہ مچھلی نے ایسا ہی کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم اتنا ملائم ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا بچہ انڈے میں سے نکلتا ہے جس کے بال تک نہیں ہوتے۔ غرض یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام نہایت ہی نحیف و ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ انہوں نے اپنی اس حالت پر غور کرتے ہوئے آبادی میں جانے کے بجائے ویرانے ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا اور اس خاطر دریا کے کنارے جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ آپ نے جھونپڑی کے آس پاس چند درخت بھی اگا لیے تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو اس کے سائے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ ہر روز صبح شام درختوں کو پانی دیا کرتے تھے اور سارا دن ان کی نگہداشت میں گزار دیتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد درختوں نے نشو و نما پانی شروع کر دی۔ آپ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہی، کیونکہ ایک دن پانی دیتے ہوئے آپ کی نظر درختوں کے تنے پر پڑی۔ تنوں پر کیڑا لگا ہوا تھا اور درختوں کی نشو و نما رک چکی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کو سخت افسوس ہوا اور آپ نے نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے باری تعالیٰ، میں نے کتنی محنت سے ان درختوں کی آبیاری کی تھی، لیکن اب جب کہ یہ توانا ہونے والے تھے تو ان کو کیڑا لگ گیا اور یہ سوکھنے لگے ہیں۔ باری تعالیٰ نے فوراً ہی جواب دیا، اے یونس، تجھے ان درختوں کے سوکھنے اور تباہ ہونے کا اتنا افسوس ہے، لیکن جب تو نے نینوی کے لوگوں کے لیے ہم سے عذاب لانے کی دعا کی تو یہ نہ سوچا کہ مجھ کو ان کی بربادی کیسے گوارا ہوگی؟ کیا ہم اپنے بندوں کے لیے شفیق و مہربان نہیں ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کلام الہی سنا تو فوراً اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا اور آپ واپس اپنی قوم میں چلے گئے۔ گزشتہ اقوام میں سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی جس نے عذاب آنے سے قبل اسلام قبول کر لیا اور وہ خدا کی سچی مطیع و فرمان بردار ہو کر عذاب الہی سے بچ گئی۔ تو ویورز، کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ ہمارا آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اب اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں کسی اور آنے والی ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔